کے لیے، اور جب مولانا سعد صاحب کہیں سفر میں ہوتے تو مولانا زبیر صاحب کہتے وہ آ جائیں گے تب فیصلہ ہوگا۔ کام چلتا رہا، ایک عارضی طور پہ جو بنایا گیا تو وہ چلتا رہا۔ 2015 میں آ کر کے مولانا زبیر صاحب کا 2014 میں یا 15 میں انتقال ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے کام کروٹ بدلی ہے۔ اب 15 میں جو رائے ونڈ میں اجتماع ہوا ہے وہاں پر ایک غیر عالم ہے نا، چپل کا بزنس کرنے والے تجربہ کار کام کے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عالم دین نہیں ہے۔ وہ ایک ریجولیشن لے کر کے آئے، قرارداد لے کر کے آئے، اور یہ پورا سیٹنگ ہو کر کے یہاں سے گئے تھے کہ وہاں جا کر کے یہ الگ گیم کرنا ہے۔ تو رائے ونڈ میں جا کر کے فاروق بھائی چپل والے جو بنگلور کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ کام میں بہت بڑی حیثیت رکھتے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے جو غیر عالم ہے ریجولیشن لائے کہ جو حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورا بنائی گئی تھی اس میں سے سارے لوگ رخصت ہو چکے ہیں، 2 بچ گئے ہیں، مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا سعد صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب۔ تو حضرت جی مولانا انعام صاحب کی شورا کی تکمیل کر دی جائے۔ کوئی ہے ایسا، کوئی شریعت سے یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ جب شورا کے افراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طے کیے تھے وہ دھیرے دھیرے جب ختم ہونے لگے، کچھ بچ گئے، تو کوئی ایسا ریجولیشن آیا کہ بھئی ایسی قرارداد آئی کہ شورا کے جو ساتھی طے کیے گئے تھے ان کو پھر سے جو ہے فل کر دیا جائے، پھر سے اتنے 10 شورا طے کر دیے جائے؟ نہیں، کیونکہ کام جو ہے امارت کے ساتھ آگے بڑھا رہتا ہے، اب امیر کا اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ آگے کیا کرے۔ خیر، تو 2015 میں حاجی عبدالوہاب صاحب سے دھوکہ سے سگنیچر کرایا گیا، اس کے شاہدین موجود ہیں، شواہد موجود ہے۔ ہم کاکریل مرکز کے اور انڈیا مرکز کے اور دوسرے دیگر آپ کے ڈیوزبری کے اکابرین بار بار کہہ چکے کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی سب اتفاق کر رہے ہیں، آپ بھی سائن کر دیجئے۔ مولانا صاحب نے انکار کیا، اور حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس گئے، ان کو دھوکہ سے کہا کہ بھئی سب نے سائن کر دی، آپ بھی کر دیجئے۔ اب یہاں پر میں جو عرض کرنے والا ہوں چھوٹی منہ بڑی بات ہے، لیکن شریعت تو سب کو سننا پڑے گا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا سعد صاحب، تو یہاں پر حاجی عبدالوہاب صاحب غیر عالم تھے اور مولانا سعد صاحب عالم دین تھے۔ سنت شریعت کی جتنی نزاکتیں مولانا سعد صاحب سمجھ سکتے ہیں اتنا حاجی عبدالوہاب صاحب بلا شبہ وہ جو ہے ابدال میں سے تھے، لیکن جو سنت و شریعت کا جو علم مولانا سعد صاحب کو ہوگا وہ ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عامی ہیں اور یہ عالم دین ہے۔ خیر، تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی یہاں پر کیا کیا کہ ان سے دھوکہ میں سائن کرا لیا گیا۔ بھائی واصف الاسلام صاحب جو کاکریل مرکز کے ذمہ دار ہیں اور رکن شورا تھے اس ٹائم بھی، انہوں نے جو ہے پھر حاجی عبدالوہاب صاحب سے 2016 میں جا کے ویڈیو موجود ہے، لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ سن لیجئے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا کہ بھائی جب یہ ہو گیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر سے جو ہے مشورہ ہوگا، آج تک وہ مشورہ نہیں ہوا۔ تو یہ دھوکہ دیا جا رہا آپ کو، ہم کو، کہ وہ کام کو شرائط پہ ڈالا گیا، اور دوسرا یہ دھوکہ دیا جا رہا کہ 95 سے 15 تک، یعنی کہ جو 20 سال ہے، 20 سال کا عرصہ ہے، اس میں کام شرائط کے حوالے رہا۔ تو بھئی یہ شرائط کے حوالے کیسے رہا؟ شورا جو بیٹھی تھی انہوں نے ذمہ دار طے کر دیا مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب اور مولانا اظہار الحسن صاحب کو کہ آپ نگرانی میں چلیں گے۔ 16 مہینہ کے بعد مولانا اظہار الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 بج گئے، یہ انڈرسٹینڈنگ سے کام چلاتے رہے۔ کیا اسی طرز پہ آگے ہوگا؟ نہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے وہ بتایا گیا نا، جب غلط راستہ ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اور اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اور تھوڑا اور اس سے آگے بڑھیں، اس میں ترقی کریں۔ تو اب جو 2015 میں جو قرارداد لائی گئی، جس پہ جو ہے پوری دنیا میں کام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس میں یہ تھا، پہلا تو اب امیر کوئی نہیں ہوگا، یعنی کتاب و سنت کی اب نہیں چلے گی، اب تو ہم لوگ اجتہاد کریں گے، کتاب و سنت کے خلاف جا کر کے اجتہاد کریں گے، اور یہ اجتہاد اب چلے گا کہ اب کوئی امیر نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ جو اہل شورا ہیں، یعنی 10-11 جو بھی بنائے گئے ہیں، وہ بدل کر کے امیر بنیں گے، ہے نا۔ اور یہ بھائی اب کوئی تو بتائے کہ یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟
نہ قرآن شریف میں ایسی کوئی ہے 6,500 آیات میں ایسی کوئی آیات ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو. کتب احادیث میں کوئی اس کا تذکرہ ہے نہیں. صحابہ کی سنت میں کہیں پر بھی، خلفۂ راشدین کی سنت میں نہیں، تبع تابعین میں 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے یہ نیا سسٹم ایک لانچ کیا گیا اور پوری دنیا میں جو ہے افراتفری. بیچارے تبلیغ والے وہ کہاں جانے کہ ان کو تو ایمان و اعمال، ذکر و اذکار اور 2.5 گھنٹہ اور 6 گھنٹہ اور چلہ 4 مہینہ اسی میں لگے ہیں بیچارے. ان کو کتاب و سنت اتنا باریکی سے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ان کو جو بہلا دے وہ بھی چاہتے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو کام تو چلنا چاہیے. نہیں، یہاں سے جو ہے معاملہ بگڑنا شروع ہوا. جو یہاں پر ہم نے جو باتیں کی کہ بھائی دیکھو 2000 یعنی 1995 1995 سے لے کر کے 2015 تک جیسا یہ بتاتے ویسا نہیں تھا، اور جو یہ لانا چاہتے وہ بھی نہیں تھا. تو 20 سال کو مثال بنانا یہ بالکل غلط ہے. اور جب 2015 میں یہ بات لائی گئی اور اس کی جب دلیل مانگی گئی تو کہا کہ بھائی نہیں، خواب میں دیکھیں، خواب میں بزرگوں نے کہا ہے جی ایسا کرو. اللہ معاف کرے، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم، فضائل الاعمال میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب و منامات کے بارے میں باب باندھ کر کے تنبیہ کی ہے کہ خواب میں اگر حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر کے کچھ کہیں اور اس کی مطابقت اگر کتاب و سنت سے نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی بات نہیں ہے یہ، کتاب و سنت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے اس کو کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بات کا حکم خواب میں دے رہے ہیں تو وہ خواب کو کتاب و سنت میں پرکھا جائے گا. اگر مطابقت رکھتی ہے تو اس میں جمنا ہے، اور نہیں تو اس کو کرنے کی یا اس کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے انہوں نے بتایا کہ خواب جو ہے یہ اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں ہیں، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بھی ایک بشارت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا بے شک انہی کو دیکھا، شیطان تو ان کی شبیہ میں نہیں آ سکتا، لیکن ہماری جو معصیت ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے سامنے جو پردہ پڑ گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بتا رہے ہیں اس میں دخل ہو سکتا ہے. یہ فضائل اعمال میں ہے. لیکن خواب و منامات کو بنیاد بنا کر کے کام کا بیڑا غرق کیا گیا، 2 پھاڑ میں پھاڑ دیا گیا کام کو. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض علماء کرام اس کے بارے میں بہت ساری تعویلات اور یہ وہ کرتے ہیں. خیر یہ الگ بحث ہو جائے گی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی سی بات ہے کہ جو آپ کو 1925 سے لے کر کے 2015 تک کی ہسٹری بتائی جاتی ہے، اس میں جو ہے اکثر حصہ جو ہے جو 1925 سے لے کر کے 95 تک کا جو حصہ ہے وہ امارت کے ساتھ تھا، اور 95 سے لے کر کے 2015 تک کا جو حصہ ہے اس میں 2 لوگ تھے، 3 لوگ تھے، تو ایک آدمی کا تو 1.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا. 2 لوگ بچے تھے، انڈرسٹینڈنگ سے کام چل رہا تھا تو کام چل رہا تھا. لیکن 2015 میں کام کے اوپر جو ہے ایک بات لائی گئی، ایک نیا چیز جو ہے یعنی نیا امینڈمنٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ دین ہے میرے بھائی، دین جو ہے کتاب سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے چلے گا. اور جب کتاب و سنت سے اثر موجود ہو، کتاب و سنت سے دلیل موجود ہو تو کوئی بھی قیاس کرے وہ مردود ہوگا. اس کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ العصر نے خاص طور پر اس مولانا شاہد صاحب سہارنپوری مدد اللہ علیہ کو تنبیہاً خط لکھا تھا. وہ خط کا جو مواد ہے اس کو بھی ہم ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے ساتھ ڈالیں گے، آپ اس کو دیکھیں کہ خواب و منامات کبھی دلیل نہیں بن سکتی جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی مطابقت نہیں ہو جائے، ملتا جلتا نہیں ہو جائے. اور میرے بھائیو دوستو، یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی سمجھا کہ بھئی اس کو تھوڑا سے واضح کیا جائے. آپ دھوکے میں بالکل نہ آویں، امارت ہی ہے. آپ فضائل اعمال میں جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بازار کا نگراں بنا رکھا تھا، بازار کا شورا نہیں بنا رکھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا تو اس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے تابع بنایا ہے نا، شورا بنا دیے کہ کبھی تم کرو کبھی تم کرو، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ پرانے ہیں یہ نئے ہیں. نہیں، بلکہ
ایک مثال بتا دی کہ حضرت اسامہ جو ایک دم کم عمر ہیں، کم فہم یعنی کم دنیا دیکھے ہوئے ہیں، تجربہ کم ہے، سب کچھ کم ہے، لیکن ان کو امیر بنا کر کے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سپرد کر کے بتا دیا کہ کیسے جو ہے امارت کے ساتھ ہر دین کا کام کو کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگ بھائی دوستو، بہت جو ہے تنبیہ کی بات ہے، بہت جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں دھوکہ نہ کھائیں آپ کہ یہ 95 سے لے کر کے 2015 تک ایسا چلا، اب ایسے ہی چلے گا نہیں۔ اگر اس وقت سے 20 سال کو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت ایسا بھی چلا، تو اگر اس کی مطابقت وہ جو ہے قرآن و کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتا تو وہ نہیں چل سکتا آگے، وہ کوئی دلیل نہیں بنے گی، کیونکہ آج کے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کے بعد جتنے ہیں وہ سب کے سب شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، شارع نہیں ہیں۔ شارع صرف اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین کی ہر احکام جو ملے گی وہ کتاب سے ملے گی، سنت سے ملے گی اور اجماع سے ملے گی، اور ان کی غیر موجودگی میں قیاس مجتہد کو لیا جائے گا۔ یہاں پر آ کر کے ہم جو ہے جب مستقل جو ہے کام جو ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ امارت سے ہی چلے گا، تو یہاں زبردستی کا قیاس مجتہد، بعض لوگوں کا قیاس لا کر کے کام کی شبیہ بگاڑنا اور نئی چیزوں کا ایجاد کرنا بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت جو ہے ایسی عطا فرمائے جو ہمارے قدموں کو موت کے آخری سانس تک پھسلنے سے بچائے رکھے، اور اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔